بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی خاص روحانی اور بابرکت موضوع پر بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج ماہ سفر المظفر کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے اور بہت ہی کم دن رہ گئے ہیں ماہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہونے میں۔ تو ماہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے جو بھی جمعۃ المبارک کا دن آئے، اس دن آپ نے درود ابراہیمی کی منت مان لینی ہے۔ اور درود ابراہیمی کی منت کیسے مانگنی ہے، طریقہ بالکل الگ ہے، دعا کیسے کرنی ہے، ہر چیز آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتائی جائے گی۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے، ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں درود ابراہیمی کی منت ہم نے کن مقاصد کے لیے مانگنی ہے۔ مقصد آپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی حاجت ہو سکتی ہے، مراد ہو سکتی ہے، دعا ہو سکتی ہے، کوئی بھی پریشانی سے نجات کے لیے، بیماریوں سے شفاؤں کے لیے، قرضوں سے نجات کے لیے، بیرون ملک جانے کے لیے، نیک اولاد کے لیے یا اولاد کے رشتوں کے لیے، یا پھر اولاد کو کامیاب ہوتے اگر دیکھنا چاہتے ہیں یا بیرون ملک بھیجنا چاہتے ہیں، کسی بھی خاص اور نیک مقصد کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں، اور اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں اور الجھنیں منٹوں میں ختم ہو جائیں گی۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں گھر کے کاموں، بچوں اور فیملی کے ساتھ مصروفیت میں بعض اوقات ہم ایسی پریشانیوں میں الجھ جاتے ہیں جن کا بظاہر کوئی حل نظر نہیں آتا۔ تو آج میں آپ کو جمعہ کے دن درود ابراہیمی کی ایک خاص منت اور عمل کے بارے میں بتاؤں گی، جس سے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کی ہر جائز حاجت 100% ضرور پوری ہو جائے گی۔ درود پاک تو سارے ہی بڑے فضیلت والے ہوتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی وہ عظیم درود پاک ہے جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور جسے ہم روزانہ نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے پڑھنے سے آپ کو بے شمار فوائد و فضائل بھی ملیں گے، جن میں سے چند کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، مختصر یہ کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی بھی ملتی ہے۔ ہر پریشانی اور مشکل کا حل اس درود پاک میں موجود ہے۔ اگر آپ کسی بڑی مشکل میں پھنسے ہیں، رزق کی تنگی ہے یا کوئی ایسی حاجت ہے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، تو درود ابراہیمی کو اسی طریقے سے پڑھنا اور اسی طریقے سے کثرت سے ورد کرنا ہر بند دروازے کو کھول دیتا ہے۔ دل اور گھر کے سکون کے لیے بھی اگر اس کو پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ بفضل خدا اس گھر میں رحمتیں، برکتیں ضرور نازل ہوں گی اور گھر میں رزق کی برکت بھی ہوگی۔ اور جب ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کچن میں کھانا بناتے ہوئے، مرد حضرات کاروباری اڈوں پر بیٹھ کر جب درود پاک کا ورد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق میں نور شامل فرما دیتا ہے، ہماری دولت میں نور شامل فرما دیتا ہے، اور اتنی بھی رحمتیں اور برکتیں عطا فرماتے ہیں جو ہم سمیٹ ہی نہیں سکتے، جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب بات کرتے ہیں اس خاص منت اور عمل کی، جو آپ نے آج جمعۃ المبارک کے دن ضرور پڑھنا ہے، اور اگر اس جمعۃ المبارک کے دن نہ پڑھ سکیں تو ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی جمعہ کے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اس میں کامل یقین ہونا سب سے ضروری بات ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گمان کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے، اور رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے، میرا بندہ جس طرح کا مجھ سے گمان کرے گا میں اسی طرح کا اس کے حق میں فیصلہ کروں گا۔ تو اللہ پر یقین کو پختہ رکھیں اور اچھے کی امید رکھیں، انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالیٰ ضرور بہترین کرے گا۔ عمل کا طریقہ بتانے لگی ہوں، دھیان اور توجہ سے سنیے گا، سمجھیے گا اور اسی ترتیب سے عمل کیجیے گا۔ جمعۃ المبارک کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، اس لیے اس دن غسل کریں، پاک صاف کپڑے پہنیں، اور جمعۃ المبارک کی نماز سے پہلے کوشش کریں ایک مرتبہ سورت یاسین پڑھ لیں، یا سورت فتح پڑھ لیں، یا سورت محمد پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اور اگر سورت کہف پڑھیں گے تو سب سے بہترین ہوگا۔
ان چاروں صورتوں میں سے جو صورت آسان لگے، جسے آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں یا پھر موبائل پر لگا کے سن سکتے ہیں، اپنے گھروں میں لگا کر سن سکتے ہیں تو ضرور سنیے گا، پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیے گا نماز جمعہ سے پہلے پہلے۔ نمبر 2 پہ، نماز جمعہ سے پہلے پہلے ہی آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں۔ نفل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع سجود چلے جانے اور اسی ترتیب سے دوسری رکعت ادا کرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر صرف 70 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اللہ سے آپ نے دعا کرنی ہے اور اٹھ جانا ہے۔ اس کے علاوہ جب عصر کی اذان ہونی ہے، عصر اور مغرب کے جو درمیان کا وقت ہے، اس وقت میں آپ نے خاص جو عمل کرنا ہے، اب میں وہ بتانے لگی ہوں، اس پر بھی آپ نے توجہ دینی ہے۔ جب آپ نے نماز عصر ادا کرنی ہے تو اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھے رہنا ہے اور 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کو، حاجت اور مراد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ مقصد آپ کا 1 بھی ہو سکتا ہے، 10 ہو سکتے ہیں، لاکھوں ہزاروں کے حساب سے اگر مقاصد ہیں، ان سب کا آپ نے اپنے ذہن میں تصور کرنا ہے اور 100 مرتبہ درود ابراہیمی دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، پوری دل لگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور عاجزی سے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور یہ منت مانگنی ہے، یا اللہ تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور اس درود پاک کے صدقے میری فلاں حاجت کو پورا فرما، فلاں خواہش کو پورا فرما، فلاں دعائیں قبول فرما۔ اپنی حاجت کا نام لے کر اللہ سے دعا کرنی ہے اور پھر رب تعالیٰ سے کہنا ہے، میں سچے دل سے نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، میری ہر حاجت پوری ہونے پر میں شکرانے کے طور پہ 5000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھوں گا یا پڑھوں گی اور اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا یا کروں گی، اور اپنی استطاعت کے مطابق کچھ میٹھا بانٹنے کی بھی منت اسی دن ضرور مانگے۔ اس ترتیب سے آپ نے منت مانگ لینی ہے اور پھر جب آپ کی منت پوری ہو جائے تو آپ نے 5000 مرتبہ شکرانے کے طور پہ درود پاک ضرور پڑھنا ہے، لیکن شروع کے دنوں میں جو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے وہ 100 مرتبہ ہی شروع کرنا ہے اور اس درود پاک کو آپ نے اگلے جمعہ تک پڑھنا ہے یا پھر ربیع الاول کے پورے مہینے میں جتنے بھی جمعہ کے دن آئیں، ہر جمعہ کے دن آپ نے یہ عمل، یہ ذکر پاک کرتے رہنا ہے۔ آج جمعہ کے دن جب آپ نے یہ منت مان لینی ہے تو پھر 100 مرتبہ روزانہ ڈیلی کی روٹین پہ آپ نے درود ابراہیمی کو ضرور پڑھنا ہے، اور جب آپ نے منت مانگ لینی ہے پھر آپ نے رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنی حاجت کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ یقین جانیں درود پاک کی برکت سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، رزق اور دولت وسیع و کشادہ ہو جاتا ہے، تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور درود پاک کی منت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جوش میں آ جاتی ہیں، اور جتنے دن آپ نے درود پاک پڑھتے رہنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جھولیوں کو خوشیوں سے ضرور بھرتا رہے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کریں اور کامنٹ باکس میں 1 مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیں، اور جب آپ کی منت پوری ہو جائے تو کامنٹ باکس میں اپنا تجربہ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں کا یقین رب تعالیٰ پر اور زیادہ پختہ ہو جائے۔ مجھے، میری ٹیم اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس عمل سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔